کہ یہاں سے وہ بالکل چھوٹے کروا دیے گئے، اوپر سے بڑے رکھ لیے گئے، اور بعض مرتبہ تو پیچھے سے وہ چھوٹے کروائے جاتے ہیں اور اوپر سے بڑے رکھے جاتے ہیں، دیکھنے بھی بدصورت لگتے ہیں، لیکن ہم اس کو 2 منٹ کے لیے خوبصورتی اور بدصورتی کو پیچھے رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس مسئلے کو کہ خوبصورت لگتا ہے کوئی کہ نہیں. لیکن ذرا یہ تو پوچھئے کہ یہ طریقہ آتا کہاں سے ہے، یہ سٹائل آتے کہاں سے ہیں، کہاں سے آتے ہیں یہ طریقے؟ یہ آتے ہیں یہود و نصارہ کے ہاں سے. اور یہود و نصارہ یہ وہ 2 قومیں ہیں جن کے بارے میں سورہ فاتحہ میں ہر مومن پڑھتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب مومن پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں. مفسرین نے لکھا ہے مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں جن کو قرآن نے گمراہ کہا ہے. تو جس قوم کو مغضوب علیہم قرآن نے کہا، جس قوم کو گمراہ قرآن نے کہا، ان کے ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانا، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ میں سچا پکا مسلمان ہوں، یا یہ کہنا کہ مجھے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. یہ 2 چیزیں جمع کہ آپ یہود و نصارہ کو بھی فالو کریں. یہ تو میں نے بالوں کی ایک مثال دی ہے، ورنہ اس طریقے سے ہماری زندگی کا سارا مثال کے طور پر ہمارے ہاں شادیوں بیاہوں میں جو رسومات اب آ گئی ہیں، جو نت نئے فیشن آ گئے ہیں، یہ میوزک گانا بجانا اور ڈانس، اور یہ بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے جو شادیاں ہوتی ہیں، کن کے طریقے ہیں؟ یہ انہی یہود و نصارہ کے طریقے ہیں جو اللہ کے بھی باغی ہیں اور اللہ کے نبی کے بھی باغی ہیں. ایک مومن جب ان کو فالو کرے گا تو پھر وہ کس منہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے؟ وہ کس منہ سے اور کیوں کہہ سکتا ہے کہ مجھے نبی کے طریقے سے محبت ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اور اگر وہ کہتا ہے تو پھر اپنی زبان میں وہ جھوٹا ہے، کہنے کو کہہ دے لیکن عمل کے میدان میں وہ جھوٹا ہے. تو دنیا میں تو یہ واہیات، تو دنیا میں یہ باتیں چل سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جانے کے بعد جب ان کی پول کھلے گی، جب ان کی حقیقت کھلے گی، تب انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کی اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ایک طرف عقل ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی کے طریقے ہیں. عقل کا استعمال محدود ہوتا ہے، محدود ہی کیجئے، لیکن جہاں نبی کے طریقے کی بات آئے تو قرآن نے اس کو اسوہ حسنہ کہا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسوہ حسنہ کا مطلب وہ ہے کہ وہ نمونہ جس میں 100% خیر ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقے میں، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اس میں خیر ہی خیر ہے. اور اس سے بڑھ کر کے آپ کو ایک چیز بتلاؤں میں آپ کو کہ اللہ کے نبی کی اتباع پر اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں اپنی زبان سے اگر کہوں تو آپ اسے رد کر دیجئے، کہیے کہ قاری صاحب ہم آپ کی بات نہیں سنتے. اور اگر اس کی دلیل میں اللہ کے قرآن سے پیش کروں کہ اتباع سنت پر، اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنے پر اللہ کے یہاں ملتا کیا ہے، اگر قرآن ہو تو پھر اسے مان لیجئے اور عزم کر کے اٹھیے کہ جان دے دیں گے اللہ کے نبی کی سنتوں پر. آج کے بعد اپنے آپ کو قربان کریں گے، اللہ کے نبی کی اتباع پر مجبور کریں گے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی، اپنی ماؤں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی. گھر میں جا کر کے یہ پیغام زندہ کریں گے. کچھ بھی ہو جائے، معاشرہ کیسا بھی ہو، کچھ بھی کوئی کہتا رہے، میرے لیے طریقہ ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ. تو قرآن نے اسی آیت میں آگے کیا کہا، فاتبعونی، اگر تم میری اتباع کرو گے، یعنی کس کی، نبی علیہ السلام کی، تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تم سے کس پر؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، اگر یاد ہو، اب اس کو سمجھاتا ہوں. میں نے وہ کیوں کہا تھا کہ ہمارے یہاں سنتوں کی اہمیت کیا ہے، کیا عظمت ہے سنتوں کی. اور میں تو کبھی کبھار یہ بھی کہا کرتا ہوں، ہمارا المیہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم سنتوں کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے. یہی ہے نا ہمارا حال. اولاً تو فرائض اور واجبات کا بھی کوئی خاص خیال نہیں ہے، لیکن جہاں سنتوں پر چلنے کی باری آتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے بدنصیب، مجھ سمیت بہت مرتبہ ایسا کر جاتے ہیں کہ سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں، حالانکہ سنت کو تو اس کی اہمیت کے ساتھ اپنانا چاہیے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت چھوٹی سی کہنے میں مثال ہے، لیکن قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، محدثین کے اقوال کی روشنی میں قسم کھا کر کے بھی کہہ سکتا ہوں، اللہ کا محبوب بننے کے لیے سب سے زیادہ آسان راستہ اتباع سنت. اسی لیے اکابرین کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو سنت کے خلاف ہوتی تھی، اپنے مریدین کو اور اپنے معتقدین کو سخت ڈانٹ پلاتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا. میں ایک مرتبہ اپنے حضرت پیر و مرشد کے ساتھ نماز میں تھا، تو پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، تو گرمی کا زمانہ تھا. میں نے تھوڑا سا خالی اپنے جو ہے نا یہ جو ہے اپنی بازو اوپر کر رکھی تھی، تھوڑا سا میرا بازو نظر آ رہا تھا.
جہاں تک جواز کی بات ہے، اگر آپ کی بازو اوپر ہے تو جواز کی حد تک بعض فقہا نے لکھا ہے کہ نماز جائز ہے نماز میں، لیکن کچھ فقہا نے لکھا ہے کہ واجب الاعادہ ہوتی ہے نماز اگر کسی نے ننگی آستینوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ لیکن چونکہ جن کی نظر گہری سنتوں پر ہوتی ہے، جن کی نظر اتباع سنت پر ہوتی ہے اور عشق اور جنون کی حد تک سنت سے پیار کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میرے حضرت نے نماز کے فوراً بعد سلام پھیرنے کے بعد مجھے وہ سخت ڈانٹ پلائی تھی جو آج تک مجھے کانوں میں گونج رہی ہے کہ تم نے یہ اوپر کر کے نماز کیوں پڑھی ہے، حالانکہ میں نے وہ ارادے سے نہیں کیا تھا، گرمی کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ کہنے کو تو یہ بہت معمولی سی بات ہے، لیکن جس کے سینے میں اللہ کے نبی کی عشق ہو اور اللہ کے نبی کی سنت کا اتباع کا جذبہ ہو، اس کے لیے سنت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ ہم اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو بظاہر کہنے میں چھوٹی ہیں، اختیار کر کے دیکھیے کہ اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ جیسے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کون سے پیر داخل کرنا چاہیے؟ بائیں پیر داخل کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا تقریر ہے بھائی؟ ہمارا مزاج ہے، یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ جب تک ہوا میں تقریریں نہ ہو، جب تک کہ ایک بات ادھر کی دوسری ادھر کی تیسری آسمان کی چوتھی زمین کی ہو، جب تک کہ مجمع عام پر سناٹا نہ چھا جائے، اس وقت تک ہم کہتے ہیں یہ کیا تقریر ہے۔ جیسے اس وقت میں نے آپ کو مثال دی، اچھا آپ ہمیں بیت الخلاء کی سنتیں سکھانے آئے، ان سے بس اسی کام کے لیے آنا تھا، بیت الخلاء کی سنت سکھانے کے لیے۔ کاش کہ ہم عقل سلیم سے کام لیں، کاش کہ ہم سمجھیں کہ آقا کی سنتوں کی اہمیت کیا ہے۔ اگر یہ سنتیں اتنی ہلکی ہوتی نا تو پھر آقا کریم کبھی یہ فرما کر کے دنیا سے نہ جاتے۔ عرباض ابن ساریہ کی وہ حدیث، مشہور و معروف حدیث، حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے کہ جس میں عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بڑے درد دل کے ساتھ اس طرح ہمارے سامنے خطبہ دیا کہ ہم سب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہم سمجھے کہ یہ آخری خطبہ ہے۔